أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو خوبصورت اور بہترین ہتھیار ہماری کامیابی کے عطا فرما دیے ہیں کہ اگر ہم ان دو چیزوں کو پکڑ لیں گے تو اللہ ہمیں دشمنوں کے ہر حربے سے، ہر قسم کی چال اور سازش سے بچا لے گا۔ وہ دو باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ ہے صبر اور تقوی، یعنی صبر کرنا اور اللہ سے خوف، یعنی اللہ سے ڈرنا، کیونکہ جب بندے میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اس سے کوئی گناہ یا غلطی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا نیک بندہ ہی بنا رہتا ہے۔ پڑھتے ہیں، اس میں انشاءاللہ بہت معلومات ملیں گی۔ ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اگر تم سس یعنی مس کرنا، یعنی ٹچ کرنا، پہنچنا، ان تم سسکم اگر تمہیں پہنچتی ہے، اگر تمہیں چھوتی ہے، حسنتن یعنی کوئی بھلائی، ان تم سسکم اور اگر تمہیں پہنچتی ہے، حسنتن کوئی بھلائی، یعنی اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسوہم، ہم کا مطلب ان کو، یعنی دشمنوں کو، دشمن جو کافر ہیں، منافق ہیں، تسوہم تو ان کو، تسو کا مطلب بری لگتی ہے، تسوہم یعنی ان کو پھر وہ بری لگتی ہے، یعنی آپ کو بھلائی جو پہنچتی ہے ان کو بری لگتی ہے، ان کا دل دکھتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن اور اگر، تُصِبْکُم اور اگر تمہیں پہنچے، سیئاتن، سیئہ کا مطلب برائی، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے آپ کو، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یفرحو خوش ہو جاتے ہیں، بہا اس سے، یعنی وہ دشمن اس سے خوش ہو جاتے ہیں، منافق اور کافر اور دشمن ہیں جو وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ جب آپ مصیبت میں پھنستے ہیں، آپ کو بیماری، برائی، گناہ، رذائل، کسی طرح کی بھوک پیاس، افلاس یا شکست کہیں ہوتی ہے، یا قتل و غارت ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، تفرقہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، وَإِن تُصِبْکُم اور اگر تمہیں پہنچتی ہے، سیئاتن یعنی اگر آپ کو مصیبت، برائی پہنچتی ہے، یفرحو بہا تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم تصبروا صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم نقصان تمہیں نہیں ہوگا، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی ان کی۔ قیدہم، قید کہتے ہیں نقصان پہنچانے کی خفیہ تدبیر کو قید کہتے ہیں۔ قیدہم یعنی ان کی خفیہ تدبیر جو آپ کو نقصان کرنے کے لیے وہ پروگرام بناتے ہیں،
تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شیء کا مطلب کسی طریقے سے بھی، کسی چیز کے ذریعے سے بھی وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم، تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، کیدہم شیئا، ان کی کوئی بھی سازش کسی طریقے سے نقصان آپ کو نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، اللہ نے اسے محیط کا مطلب گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ نے اس کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود ہی ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو اللہ خود ہی ختم کر دے گا، آپ کو اللہ بچا لے گا اگر آپ صبر کریں گے، اللہ کا خوف رکھیں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات اللہ نے بیان فرمائی کہ دشمن جتنا بھی مکار ہو، جتنا بڑا ہو، جتنا چال باز ہو، لیکن اگر آپ صبر اختیار کریں گے اور تقوی یعنی اللہ کا خوف آپ کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو دشمن ذرا بھر بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی ہر سازش کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور تم صبر کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر یا سازش تمہیں ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے ہر عمل کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی جو وہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، جب آپ کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ کو آسانی ہوتی ہے، آپ کو کچھ اچھائی ملتی ہے، بہتری ملتی ہے، وقار ملتا ہے، تب یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے منافقوں کے ظلم و ستم اور دشمنی سے محفوظ رہنے کا یہ اللہ نے عمل بتایا ہے کہ ان کی دشمنی سے محفوظ رہنے کا جو عمل ہے وہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا خوف رکھو گے، تقوی رکھو گے، لا یضرکم، تو نقصان نہیں پہنچا سکے گے تمہیں، قیدہم، ان کی سازش، شیئا، کسی طریقے سے بھی۔ تو اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار رکھو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، تو ان کی سازشیں آپ کو ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، کیونکہ ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ ان کو اس عمل میں ہی رکھے گا، آگے آپ تک کوئی نقصان نہیں آئے گا، آپ کو محفوظ فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ صبر اختیار کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فتح اور کامیابی یقینی ہے۔ تمام مشکلات کی آسانی کا راز صبر میں اور خوف خدا میں پوشیدہ ہے، اور تم یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کر لو، صبر اور تقوی، تو آپ کی فلاح اور کامیابی صبر اور تقوی کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین اور دنیا کے لیے وہ کافی ہو جائے، اور وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے اللہ راستہ نکال دیتے ہیں مشکل سے نکلنے کا، تو اللہ اس کی مدد پوری پوری فرماتے ہیں۔ پس صبر کرے بندہ، اللہ کا خوف رکھے تو کامیابی بندے کی یقینی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا حکم مانو، ان کافروں منافقوں کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کا دوست تو اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نیک لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں اوپر سے تو آپ کے خیر خواہ لگتے ہیں، اندر تمہارے خلاف غیظ و غضب کی آگ رکھتے ہیں کہ کب موقع ملے اور تمہیں جلا کر بھسم کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کرتے رہو، ذمہ داریاں اپنی پوری کرتے رہو، لیکن انہیں اپنا رازدار دوست نہ بناؤ اور نہ ہی ان کو اپنا مشیر بناؤ، نہ ان سے مشورہ لو۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، دہریہ ہو، وہ آپ کی کتاب پر تو ایمان نہیں لاتے، یعنی قرآن پاک پر تو ایمان نہیں لاتے، لیکن ہم جو ہیں تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے۔ ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ دوسرا، ان کا حسد جو ہے یہ ہے کہ یہ جب دیکھتے ہیں اسلام ترقی کر رہا ہے تو ان کو جلن ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صبر اور تقوی پر قائم رہ جاؤ تو یہ لوگ خود بخود شکست کھا جائیں گے۔ ان کی شرارتیں، نقصان آپ کو کوئی، وہ جو نقصان کی جو سازشیں ہیں وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں دے سکیں گی، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے متعدد بار ارشاد فرمایا کہ کافروں اور منافقوں سے دوستی نہ کرو، یہ تمہارے ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ اب وجہ بتائی جا رہی ہے کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان خرابی کو، بگاڑ کو، فساد پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، یعنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی معاشرے میں کوئی خرابی ہو جائے، کوئی بگاڑ ہو جائے، فساد ہو جائے، تفرقہ ہو جائے، انتشار ہو جائے، بغض و اناد اور دشمنی پیدا ہو جائے، تاکہ آپس میں لڑنا شروع کر دو۔ تو اس طرح قرآن پاک میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا وہ اتفاق اتحاد ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ کافر آپ پر غلبہ پا لیں گے، لیکن جب اتفاق اتحاد ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اتفاق اتحاد کو یہ تباہ کریں اور تفرقے میں بدلیں۔ تو پھر جو ہے نا، یہ جیسے آپ تفرقہ، کوئی سنی شیعہ لڑائی کرا دیں، کوئی مختلف فرقوں میں لڑائی کرا دیں، تو اس طرح سے یہ ان کا کام ہے تاکہ آپس میں یہ لڑتے رہیں اور ہم جو ہے پھر ان کے اوپر حکومت کرتے رہیں یا ہماری بات چلتی رہے۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ جب مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر کافروں کی شکست ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر، یعنی مسلمانوں پر، کوئی عرضی کوئی مصیبت آئے۔ عرض کا مطلب زمینی مصیبت، یعنی زلزلہ آ جائے۔ وہ چاہتے ہیں سماوی مصیبت آئے۔ سماوی کا مطلب ہے آسمان سے کوئی آفت، کوئی طوفان آ جائے، یہ غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ان کے منہ سے بے اختیار بھی نکل جاتی ہیں۔ کوئی ان کی جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں نا، کوئی بات بے اختیار نکل جاتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے منہ سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے ساتھ حسد کرنے والے ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو پکنے والا مواد ہوتا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ایسے کوئی بات بیچ میں سے بول بھی دیتے ہیں۔
اسی طرح سے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ وہ محبت صرف اپنے ساتھ کرتے ہیں، یا اگر آپ ان کے ساتھ مل جائیں، جیسے وہ شراب پیتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ اگر وہی کچھ کریں تو پھر تو وہ آپ کو اپنا بنا لیں گے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ قوما فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ قبر میں سے بعد میں جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اس لیے ان کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے. تو اس لیے جو لوگ مشابہت کرتے ہیں انہی کے ساتھ انہی جیسا لباس پہنتے ہیں، انہی جیسے اپنے عادات و اطوار بناتے ہیں، انہی جیسا فیشن بناتے ہیں، انہی جیسے رسم و رواج پہ چلتے ہیں، تو وہ پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہی ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو جل بھن جاتے ہیں، آپ خوشیاں منائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے وہ اگر خیر خواہی کی بات بھی آپ سے کریں تو لیکن دل میں ان کے منافقت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ دل ان کا صاف آپ کے بارے میں نہیں ہوتا. اوپر سے وہ آپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ان سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، لیکن اندر جو ہے ان کے وہ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. کب موقع ملے تو ان کو جلا دیں. تو اب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان لوگوں کو رازدار بنانا، دوست بنانا کیا بہتر ہے، کیا ان کو مشیر بنانا، ان سے مشورے کرنا کیا بہتر ہے. جب اللہ نے منع کر دیا ہے اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے فرما بردار رہیں گے، تو پھر اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کو رازدار نہ بناؤ، تو پھر نہ بناؤ. اصل بات یہی اللہ نے فرما دی ہے کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی اختیار کریں، دین پر قائم ہو جائیں، شریعت کی حدود سے باہر کوئی کام نہ کریں، گناہوں سے بچیں، ہر قسم کی برائی کے قریب نہ جائیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑیں، اللہ کا خوف رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہر وقت بندوں کو دیکھ رہا ہے، جیسے واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، سن رہا ہے ہر بات کو، اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو. تو پھر صبر اور تقوی کو اختیار کر لو اور اسی کو تھام لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو تھام لے گا، وہ تمہارے قریب ہی نہیں آ سکے گا. تو اس وقت ضرورت مسلمانوں میں اتفاق اتحاد کی ہے. تو یہ اتفاق اتحاد بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ تو نہیں کرنے دیں گے، ان میں حسد اور جلن ہوگی، وہ تو اپنا پورا زور لگائیں کہ تفرقے بحال رہیں اور اتحاد بین المسلمین نہ ہو، اور یہ آپس میں دوستی نہ کریں. اور مسلمانوں میں ہی بہت سارے ایسے جاسوس ہوتے ہیں جو ان کو باتیں پہنچاتے ہیں اندر کی. تو پھر وہ جو ہے یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے اندر دراڑ ڈلواتے ہیں اور تفرقہ کرا کے ان کا فائدہ سوچتے ہیں. آج کل یہ بہت ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں منافق بہت ہیں، یہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں، جو ان کو اپنی جاسوسی مسلمانوں کی بتاتے ہیں، اندر کے راز بتاتے ہیں. تو اللہ نے منع کیا، لیکن یہ نام مسلمان رکھتے ہیں اور کام جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں. تو قیامت کے دن اپنے عذاب کے لیے تیار ان کو رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ تقوی اختیار کرنا بہت بہتر ہے، اور یہ تقوی ایسی چیز ہے، یہ مقناطیس کی طرح کشش رکھتا ہے نیکی کی طرف، اور برائی سے بالکل نفرت رکھتا ہے. جس طرح مقناطیس ایک دوسرے کو اور دوسرے ایک جیسے جو ہیں ان کے پول ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، اس طرح برائیوں سے وہ بندہ جو تقوی والا ہوتا ہے برائیوں سے نفرت کرتا ہے. گمراہی اور گناہوں کو وہ جھاڑیوں کی طرح سمجھتا ہے جو کانٹے دار ہوتی ہیں، اس لیے اپنا دامن بچا کر ہی نکل آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ ایک دن جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تیری نگہداشت کرے گا.
اللہ کا لحاظ رکھو، وہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہیں گے تو بس اتنا نفع پہنچا دیں گے جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے تو صرف اتنا نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، لکھی ہوئی تحریریں خشک ہو گئیں۔ اللہ نے جو کچھ آپ کی قسمت میں لکھ دیا وہ پورا ہونا ہے، اس لیے اللہ پر اعتماد جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بندے میری فرمانبرداری کرتے تو میں رات میں ان پر سیرابی پانی برساتا اور دن کو سورج نکالتا اور گرج کی آواز بھی نہ سناتا، یعنی ان پر میں کھیتی باڑی کی اتنی زیادہ یعنی وہ عطا فرما دیتا کہ ان کا یعنی جو کھیتی باڑی سے جو آمدن ہوتی ہے یا فروٹ ہوتا ہے یا فصلیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پیداوار دیتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتا۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو اگر بندے کے کاروبار پر بھی جو مصیبتیں آتی ہیں، تباہی ہوتی ہے، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام خیر ہی خیر ہیں، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو میسر نہیں۔ اگر اسے راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے موجب خیر ہوتا ہے، اور اگر دکھ پہنچتا ہے تو بھی وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے لیے موجب خیر ہوتا ہے۔ غور کریں، آزمائشیں بھی بندے کے اوپر آتی ہیں، وہ صبر کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ کتنا صابر ہے۔ اگر صابر ہوتا ہے تو اس کو اجر عظیم ملتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 157 دیکھ لیں۔ تو اسی طرح سے جو مشرک ہوتا ہے نا، اس سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے تھے، جنگ بدر کی طرف، تو اس وقت حرۃ الوبرہ جگہ ہے جو مدینہ شریف سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ملا جس کی بہادری اور دلیری کا بہت چرچا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہو گئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں اس لیے اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لڑوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں ایز اے سپاہی، بطور سپاہی میں لڑوں، تو پھر مجھے جو مال آپ کو ملے گا اس میں حصہ پاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر واپس جاؤ، میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ مشرک سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان سے مدد لینی چاہیے۔ تو یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، وہی اللہ کی رحمت کو لاتا ہے، اور مسلمان کبھی جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے مسلمانوں کے راز غیروں کو نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا یہاں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان غیروں کو، دشمنوں کو، منافقوں کو، کافروں کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت یا برائی پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم، تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، قیدہم شیئا، ان کا فریب آپ کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون محیط، اللہ نے اس سب کا احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ آج بھی دیکھیں مسلمان مختلف جگہ پر
پریشان ہیں، اور اس وقت ہر جگہ مسلمان ہی ذبح ہو رہے ہیں اور ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن وہ صبر نہیں کرتے اور نہ وہ اللہ کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچتے ہیں، بلکہ اگر اللہ کا خوف رکھیں، صبر کریں، گناہوں سے بچیں، برائی بے حیائی سے اور ہر قسم کی غلط چیز سے، صرف وہ تقوی اختیار کریں، شریعت کے مطابق چلیں اور صبر کریں، دیکھیں اللہ کی مدد ہر صورت پہنچے گی، کیونکہ قرآن سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں جو فرمایا کہ ان اللہ بما یعملون محیط، تو اللہ نے ان کے تمام کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ جب گھیرے میں لے لیتا ہے تو پھر اللہ بندے کو بچا لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، بس شرط یہ ہے کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور بالکل آپ اپنے ہر کام کو، ہر بات کو سوچ کے دیکھو کہ کیا شریعت کے مطابق میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اپنی زبان کو، قول اور فعل کے اوپر ذرا غور کرو، تو انشاءاللہ پھر اللہ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا اور دشمن کی تمام سازشوں سے محفوظ رکھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کی تمام سازشوں سے محفوظ فرمائے اور اس دنیا میں بھی امن و سکون عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں امن و سکون کی جگہ عطا فرمائے، آمین۔